السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلي العظيم. میں نے یہ بات شروع میں بھی اس صورت کی عرض کی تھی کہ انسان کے باطنی نور اور روحانیت کی ترقی کا ایک بڑا راستہ انسان کی، ایمان والے کی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بہت بھیانک اندھیرے کا تذکرہ فرمایا جسے ہم زنا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس اندھیرے سے نکلنے کے بہت سے راستے اللہ نے بیان فرمائے، جن کا
تذکرہ گزشتہ حاضری کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا۔ اب جب انسان نے قرآن مجید کی اس ہدایت پر عمل کیا اور ان راستوں کو اختیار کیا جو راستے اس کو ان اندھیروں سے، باطنی اندھیروں سے نکالتے، اور اس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنایا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، تو پھر اس کو ایک نور نصیب ہوا۔ اور اسی لیے انہی آیتوں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں عام طور سے ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے جو لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ان تینوں قسموں کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خالص ایمان والے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن اللہ کی محبت سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی معرفت سے سرشار ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو کھلے ہوئے کافر و مشرک ہیں، جن کا ظاہر اور باطن اللہ کی نافرمانی سے سیاہ ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ وہ اللہ کی عبادت ذرا کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں، اگر آسانیاں، بھلائی، خیر، راحت، آرام یہ سب ملتا ہے تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی تکلیف، آزمائش، پریشانی، حالات ان کو گھیرتے ہیں تو فوراً اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے مثالوں کے ساتھ ڈائریکٹ کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا، بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے مثالیں ان آیتوں میں بیان فرمائی، اور ان تینوں کریکٹرز کو اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ ہے دنیا میں جینے والے لوگوں کا انداز۔ تو پہلی آیت ہے یہ اللہ نور السماوات والارض، یہ اس پہلے قسم کے لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے جن کا ظاہر اللہ کے احکامات سے مزین ہو اور جن کا باطن اللہ کی معرفت سے مزین۔ فطرت انسانی کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور اپنا ایمان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا سورہ اعراف میں کہ کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے عالم بالا میں تمام انسانیت کو جمع کیا تھا، ان کی ارواح کو جمع کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اسے عہد الست اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے یہ کہا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار اور پالنہار نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی ارواح نے اس وقت اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی تھی، اور یہی ہے وہ انسانی فطرت جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے
آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر دنیا میں آنے والا بچہ فطرت انسانی پر آتا ہے، اور فطرت انسانی میں اللہ کی توحید پر ایمان شامل ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ ایک ایسا شخص جس تک اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کا، رسول اللہ کا کوئی پیغام نہ پہنچاؤ، مثلا کسی جنگل میں وہ پیدا ہوا اور پوری زندگی اس کی جنگل میں گزری، کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ اس تک کوئی بات پہنچتی توحید کی، رسالت کی، اللہ کی، رسول اللہ کی، قرآن کی، دین کی، شریعت کی۔ نہ کبھی اس نے نام سنا، نہ کبھی اس نے کوئی لفظ سنا، نہ کبھی کسی سے اس کی ملاقات ہوئی، اپنی زندگی وہ گزارتا رہا۔ اور وہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں میں رہنے لگتے ہیں اور جانوروں کی بولیاں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ آخرت میں اس سے رسالت کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا کیونکہ اس تک بات پہنچی ہی نہیں، لیکن توحید پر ایمان لانا اس کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ توحید یہ فطرت انسانی کی آواز ہے، اپنے مالک کو پہچاننا۔ اس کے لیے محض انسان کی عقل کافی ہے کہ انسان کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اپنے مالک کو، خالق کو پہچانے، اور یہ پہچانے کہ وہ ایک اور اکیلا ہے۔ یہ توحید کی وہ فطرت ہے جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی۔ اب جو انسان اپنے سینے اور دل کے اندر چھپی ہوئی اس فطرت کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے بعد باہر سے جو ہدایت کے راستے ہیں جب وہ اس تک پہنچتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ آگے کی آیات کی تفسیر میں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ نور ڈکشنری کے لحاظ سے، لغوی اعتبار سے اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود بخود روشن ہو اور دوسروں کو اپنے ذریعے سے روشنی عطا کرے۔ بعض روشنیاں وہ ہوتی ہیں جو خود روشن نہیں ہوتی، جیسے چاند ہے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند پر سورج کا عکس پڑتا ہے، وہاں سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اپنی خود کی روشنی ہے، اللہ نے اس کے اندر روشنی رکھی ہے۔ تو نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود سے ہو اور دوسروں کو اپنی روشنی سے وہ منور کر دے۔ اللہ کے لیے لفظ نور کا جو استعمال ہے، ظاہر ہے ہم اس کو کسی شکل کے اعتبار سے نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کی ذات جسم سے، اور ہم جس طرح جسم کا تصور کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کیا ہیں اور کیسے ہیں، اس کے اندر پڑھنے کو اللہ نے ہم سے منع فرمایا۔ ہم ابھی ان مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتے جو سمندر کے اندر ہیں، جو موجود ہیں اس کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم۔ تو جب لاکھوں مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، بغیر ان کو دیکھے، بغیر ان پر کوئی ریسرچ کیے کہ وہ کیسی ہیں، کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، تو ان لاکھوں مخلوقات کے بنانے والے خالق کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے، اور اس کے بارے میں ہم کس طرح کوئی تحقیق کی بات پیش کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کہیں اپنا موضوع نہیں بنایا کہ اللہ کیسا ہے۔
اللہ کی قدرت بیان فرمائی، اللہ کی طاقت بیان فرمائی، اللہ کے موجود ہونے کو بیان فرمایا، اللہ کی توحید کو بیان فرمایا، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا۔ تو اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، پوری کائنات کو جو بھی روشنی حاصل ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے ہے۔ اور اسی لیے مفسرین نے یہاں پر اس کا ترجمہ ہدایت سے بھی کیا ہے کہ ہدایت سب سے بڑا نور ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنے نور اتارے گئے ہیں، ظاہری نور انسان کے ظاہر کو روشن کرتا ہے اور ہدایت کا نور انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے۔ ظاہری نور سے اگر کوئی محروم رہ جائے، مثلا نابینا ہو، تو دنیا میں اس کو تھوڑی بہت پریشانی تو اٹھانی پڑے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے وہ محروم نہیں ہوگا اگر اس کے پاس ایمان ہے۔ لیکن باطنی نور سے اگر کوئی محروم ہو جائے گا، ایمان اور ہدایت کے نور سے کوئی محروم ہو جائے گا، اور ظاہری نور اس کو مل بھی جائے، تو وہ ظاہری نور اس کو ہمیشہ کی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کرا سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہدایت نظر آ رہی ہے، جو بھی خیر نظر آ رہا ہے، جو بھی برکتیں نظر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ظاہری روشنی بھی جو کچھ نظر آ رہی ہے اور باطنی نور بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ سب صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی سے۔ کائنات کو منور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ خود بھی سرتاپا نور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب مثال بیان فرمائی۔ چونکہ کائنات کو یہ ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو اس ہدایت کے نور کو ایک عجیب پیرائے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا مثل نور کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ کی طرف سے یہ جو نور آیا ہے، ہدایت کا نور، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو۔ پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے اس میں طاق بنے ہوتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ نیا زمانہ ہے، نئے انداز کا کنسٹرکشن ہے۔ پہلے کے پرانے کے جو گھر ہوتے تھے اس میں در بنے ہوتے تھے، طاق بنے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے طرف سے آئے ہوئے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، طاق کے اندر ایک چراغ ہو۔ چراغ جلتے تھے پہلے۔ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق ہو، طاق کے اندر ایک چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی بہت ہی عالی شان کانچ اور شیشے کے اندر ہو۔ لیمپ ہوا کرتا تھا، طاق میں رکھا جاتا تھا، اور طاق کے اندر وہ جو لیمپ ہوتا تھا اس میں باہر سے شیشہ ہوتا تھا، بہت ہی چمکدار اور خوبصورت، اور اندر چراغ کی لو جل رہی ہوتی تھی۔ پھر فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو لیمپ کا شیشہ ہے، کانچ ہے، فانوس ہے، وہ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، بلکہ ایسا شیشہ ہے جیسے ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح کوئی ستارہ ہو۔ اور وہ جو چراغ جل رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، چراغ جو جلتا تھا وہ تیل سے جلتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں بھی تیل اس کے اندر ڈالا جاتا تھا تو وہ چراغ جلتا تھا۔ فرمایا وہ جو چراغ روشن ہے، وہ روشن ہو ایک زیتون کے مبارک پیڑ کے تیل سے۔ تیل درختوں سے نکالا جاتا ہے۔ وہ جو چراغ جل رہا ہے اور اس میں جو تیل پڑا ہوا ہے وہ کسی معمولی پیڑ کا تیل نہیں ہے، وہ ایک زیتون کا مبارک درخت ہے، اس زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے۔ یکاد زیتھا لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ جو زیتون کا پیڑ ہے وہ پیڑ بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں لگا جہاں پر کسی ایک وقت میں دھوپ پڑتی ہو،
بلکہ ایسی جگہ پر وہ پیڑ لگا ہے جہاں پر مشرق سے بھی دھوپ آتی ہے، مغرب سے بھی دھوپ آتی ہے، صبح کے وقت میں بھی اس پر دھوپ پڑتی ہے اور شام کے وقت میں بھی اس پر دھوپ پڑتی. جتنی زیادہ اس پیڑ پر دھوپ پڑے گی اتنا زیادہ اس پیڑ کا اس درخت کا جو تیل ہوگا وہ اتنا زیادہ شاندار ہوگا. اور اسی وجہ سے وہ اتنا زبردست تیل ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اتنا زبردست تیل ہے کہ ذرا سی آگ اس کے بس قریب کی جاتی ہے اور وہ چراغ جل اٹھتا ہے، وہ تیل بھڑک اٹھتا ہے. نور علی نور، نور بالائے نور ہے. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک چراغ، ایک طاق ہے، طاق کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ جو ہے وہ شیشے سے ڈھکا ہوا ہے، اور وہ چراغ جو جل رہا ہے وہ زیتون کے مبارک درخت سے جل رہا ہے. اور وہ زیتون کا مبارک درخت کوئی عام درخت نہیں ہے بلکہ ایسی جگہ پر لگا ہے جس پر ہر وقت دھوپ پڑتی ہے، اس لیے اس کا تیل بہت شاندار ہے. اتنا شاندار ہے کہ ذرا سا اس آگ اس کے بس قریب ہوتی ہے اور وہ تیل بھڑک اٹھتا ہے. بہت پیاری مثال سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، اب اس بات کو دوبارہ ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر ایمان کی روشنی رکھی ہے. ایمان کی ایک لو، اللہ پر یقین اور توحید کی ایک لو ہر انسان کے اندر جل رہی ہے. تو یہ جو طاق ہے، اس طاق سے مراد ہے یہ انسان کے جسم کا یہ سینہ جس کے اندر انسان کا دل ہے. اور دل کو تشبیہ دی گئی ہے اس کانچ سے، اس فانوس سے، اور اس دل کے اندر وہ ایمان کا چراغ روشن ہے. وہ ایمان کا چراغ دھیرے دھیرے جل رہا ہے. پیچھے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نظروں کی حفاظت کے، تھوڑی توجہ ان آیات پر لگانی پڑے گی تبھی یہ مثال صحیح سے سمجھ میں آئے گی. پیچھے جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے، وہ احکامات انسان کے دل کو صاف رکھتے ہیں. گویا اس کانچ کو، اس شیشے کو صاف رکھتے. اگر وہ شیشہ صاف ستھرا نہ ہو کسی لالٹین کا تو اندر جلتا ہوا چراغ باہر نظر نہیں آئے گا اور اس کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ لالٹین کے شیشے کو گندا کر دیں چاروں طرف سے تو کیا اس کی روشنی باہر کچھ اثر کرے گی؟ پورے کالے رنگ سے پینٹ کر دیا گیا، روشنی اتنی زیادہ باہر نکلے گی جتنا زیادہ شیشہ چمکدار ہوگا. ایمان اتنا انسان کو فائدہ پہنچائے گا، اور ایمان کی جلتی ہوئی لو انسان کے اپنے ذات کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگی جتنا انسان اپنے دل کو پاک صاف رکھے گا، جتنا چمکتا ہوا رکھے گا، جتنا اس کے دل کا یہ شیشہ خوبصورت ہوگا. کتنا خوبصورت ہے، کأنہا کوکب دری، اتنا خوبصورت جیسے چمکتے ہوئے موتی کی طرح کوئی ستارہ ہو. اور یہ خوبصورتی بغیر نظروں کی حفاظت کے نہیں آ سکتی، یہ خوبصورتی بغیر آنکھوں کی حفاظت کے نہیں حاصل ہو سکتی. تو یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ ہر ایک کے دل میں ایمان کی ایک رمق، ایمان کا ایک چراغ، توحید کی ایک لو ہر انسان کے اندر جل رہی ہے، اور وہ جہاں جل رہی ہے وہ انسان کا دل ہے. اور انسان کا دل اس ایمان کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، کائنات فائدہ اٹھائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیشہ صاف ستھرا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھڑکانے کے راستے بیان فرمائے. اگر آگ
اس کے اندر کوئی تیل نہ ڈلے، کوئی ایندھن نہ ڈلے، کوئی فیول نہ ڈلے تو آگ جلتی نہیں رہ سکتی، تھوڑی دیر جلے گی اس کے بعد بجھ جائے گی۔ لالٹین میں اگر تیل نہ ہو، اسٹوو میں اگر تیل نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بجھ جائے گا۔ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیوں میں اندر ایندھن جلتا ہے تب گاڑی چلتی ہے، جب تک پیٹرول ڈیزل گاڑی میں ہوتا ہے اس وقت تک وہ چلتی رہتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے، گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ایمان کی روشنی ہے جو موجود ہے ذرا سی فطرت کی شکل میں، یہ کس طرح جلے گی؟ یہ جلے گی ایندھن سے، اور اس ایندھن کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا زیتون کے مبارک درخت کا تیل۔ زیتون عرب میں جو استعمال ہوتا تھا وہ اس علاقے کا زیتون تھا جو بیت المقدس کا علاقہ ہے، وادی مقدس، وادی طوا، کوہ طور کا جو علاقہ ہے، وہاں کا زیتون، وہاں کے باغات کا زیتون استعمال ہوتا تھا، اور وہ بہت ہی بابرکت تیل سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان باغات کا اور اس علاقے کا تعلق انبیاء کرام علیہم السلام سے تھا۔ گویا بابرکت تعلیمات جن کا سرا نبیوں سے جا کر ملتا ہو، وہ تعلیمات اس ایمان کی لو میں اضافے کا سبب بنیں۔ وہ تعلیمات جو بابرکت ہوں، زیتون کا درخت اللہ نے ویسے بھی بابرکت بنایا، لیکن یہاں پر خاص طور سے ذکر فرما دیا من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، پہلے بابرکت کا ذکر ہے پھر زیتون کا ذکر۔ بابرکت تعلیمات جب انسان کے اندر اتریں گی تو وہ ایمان چمکے گا۔ زیتون کا تیل جب چراغ میں جائے گا تو لو بھڑکے گی۔ مبارک تعلیمات جب زندگی میں اتریں گی تو ایمان نکھر کر سامنے آئے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو زیتون کا درخت ہے جہاں سے وہ تعلیمات آ رہی ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تعلیمات کے جامع ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سارے نبیوں کی تعلیمات شامل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ذرا تھوڑی توجہ فرمائیے گا، ایمان کی لو اندر جل رہی ہے۔ ایمان کی لو اس وقت فائدہ دے گی جب دل صاف ستھرے شیشے کی طرح ہو، اور ایمان میں اضافہ، ایمان میں چمک، ایمان میں نکھار اس وقت پیدا ہوگا جب مبارک تعلیمات ایندھن کی شکل میں انسان کے اندر اتریں، اور وہ مبارک تعلیمات نبیوں کے ذریعے سے آئیں گی۔ وہ درخت، اس سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر اس نبی کے بارے میں گویا جو صفت بیان فرمائی زیتون کے درخت کی، کیا فرمائی؟ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ وہ زیتون کا درخت ایسی جگہ ہے کہ صرف ایک طرف سے اس پر دھوپ نہیں پڑتی، ہر سمت کو گھیرے ہوئے ہے۔ صبح کے وقت میں بھی اس درخت پر روشنی پڑتی ہے دھوپ کی، اور دوپہر کے وقت میں بھی پڑتی ہے۔ گویا نبی کی جو ذات ہے، اس ذات کا کوئی ایک خاص سمت نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کی کوئی سمت نہیں ہے، ہر زمانے میں دائمی آفاقی اور ابدی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ شرقی اور غربی میں نبی کی تعلیمات تقسیم نہیں ہو سکتی کہ اس علاقے میں نبی کی تعلیمات چل جائیں گی اور اس علاقے میں نبی کی تعلیمات نہیں چل سکتی، اس زمانے میں چل جائیں گی اس زمانے میں نہیں چل سکتی۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ جو تعلیمات کا تیل ہے جس ذات سے آ رہا ہے، جس زیتون کے بابرکت درخت سے، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ درخت سمت، جہت، زمانے، مکان، ان سب سے پاک ہے،
ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے اللہ نے اس ذات اقدس کو مبارک تعلیمات ان کی دنیا تک پہنچنے کا راستہ طے فرما دیا. اتنی باریک اور پیاری تمثیل سے اللہ نے اس پورے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان واقعی غور و فکر کرے، تدبر و تفکر سے کام لے تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اگر تم نے اپنے اندر ایمان کو باقی رکھا ہے اور تمہارا دل پاک صاف ہے، تمثیل کی زبان میں تمہارا چراغ جل رہا ہے اور شیشہ بالکل چمکدار ہے، صاف ستھرا ہے، تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ اتنی طاقتور ہیں، اتنا ان میں پاور ہے، اتنا ان کے اندر قوت ہے کہ جہاں تم اپنی ذات کو ان تعلیمات سے قریب کرنے کی کوشش کرو گے تمہاری زندگی بھڑک کر روشن ہو اٹھے گی. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. ایسا لگے گا کہ ابھی تو تعلیمات صحیح سے زندگی میں آئی بھی نہیں، لیکن اللہ تمہاری ذات کو منور فرما دے کہ وہ تیل جیسے ہی چراغ میں ڈلا، ابھی آگ لگائی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ چمکتے ہوئے شیشے کے اندر چراغ جل رہا تھا تو اس تیل میں اتنی طاقت تھی کہ چراغ میں تیل ڈلتے ہی قریب تھا کہ ہم آگ لگانے کی کوشش کریں، وہ تیل بھڑک اٹھا. انسان کے اندر ایمان موجود تھا، اللہ پر یقین موجود تھا، وہ اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا اور اپنے دل کی حفاظت کرتا تھا. تو بس جیسے ہی اس کو نبی کی تعلیمات کا قرب ملا وہ انسان بھڑک اٹھا، اس کی ذات منور ہو اٹھی. یہ تھا صحابہ کرام کا ایک زندہ نمونہ اللہ نے بیان فرمایا. صحابہ کے اندر وہ رمق باقی تھی اور بہت سی خرابیوں کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی خرابیوں سے محفوظ کر رکھا تھا. اب جیسے ہی اس توحید کی جو بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اندر وہ توحید موجود ہے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب انہوں نے اپنے آپ کو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی تعلیمات سے اپنے کو جوڑا، اللہ نے اس طرح ان کی ذات کو چمکا دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل سے بیان فرمایا پوری انسانیت کے لیے کہ دیکھو، فکر کرو کہ توحید اور ایمان کا چراغ تمہارے دل میں ہر وقت جلتا رہے، اور فکر کرو کہ تمہارا دل جسے ہم نے الزجاجہ کہا ہے وہ ایسا ہو جیسا کوكب دری ہوتا ہے، ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ستارہ ہوتا ہے. اس طرح اپنے دل کو چمکا کر رکھو اور زیتون کے تیل سے اپنے چراغ کو روشنی دیتے رہو. زیتون کا تیل نبی کی تعلیمات، ہدایت کا پیغام، اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس لیے کہ ان میں اتنی طاقت ہے، ان میں اتنی آفاقیت ہے، ان میں اتنی ابدیت ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو اس سے جوڑو گے تمہاری ذات بھڑک اٹھے گی ہدایت کے نور سے، تمہاری ذات چمک اٹھے گی اللہ کی محبت سے، تمہاری ذات چمک اٹھے گی اللہ کی معرفت سے. اور جب باطن میں وہ ایمان کا نور اور ظاہر میں یہ اعمال کا نور جڑ جائے گا تو ہو جائے گا نور علی نور، نور بالائے نور ہو جائے گا، ظاہر بھی چمک جائے گا، باطن بھی چمک جائے گا. اور پھر انسان کو وہ اللہ کی طرف سے چونکہ یہ نور آیا ہے، اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ہدایت اتری ہے، انسان کا قلب مزکہ ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، چمکنے لگے گا. اور پھر وہ انسان نہ صرف خود کے لیے ایک ایسی شخصیت ہوگا جس سے اب اس کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچے، وہ چراغ جب بھڑکے گا اور جلے گا خوب تیز تو نہ جانے کتنوں کو اپنے ساتھ روشن کرے. یہ تو بس مثال ہے جو اللہ نے بیان فرمائی. ظاہر ہے چراغ کی روشنی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور اس سے بہت کوئی ہزاروں انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ تو تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی طرح بعض مفسرین نے جہاں اس نور کو اللہ کی ذات سے مراد لیا ہے، انہوں نے بھی بڑی اہم بات لکھی ہے.
جو میں نے بالکل شروع میں عرض کی تھی کہ وہ جو چراغ ہے اور نور ہے وہ اللہ کی اپنی ذات عالی ہے، اور جو طاق ہے وہ یہ پوری کائنات ہے۔ اس پوری کائنات میں اس چراغ کی طرح اللہ کی ذات منور ہے، اور وہ جو شیشہ ہے وہ شیشہ دراصل وہ پردہ ہے جس میں اللہ کی ذات مخلوق سے چھپی ہوئی، اور یہ جو ذات چھپی ہوئی ہے یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی ایسے رنگ چڑھا رکھے ہیں، بلکہ خالق کا جو نور ہے مخلوق کی کمزور آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ نور اتنا زبردست ہے، ایسا شدید ہے، ایسا بسیط ہے، ایسا محیط ہے، کائنات کے اوپر ایسا چھایا ہوا ہے کہ ایک معمولی سا انسان اپنی ان معمولی سی آنکھوں سے اس نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اس نور تک نہیں پہنچ سکتا، اس نور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ کی ذات سے پوری کائنات منور ہے، اللہ کی ذات سے پوری کائنات روشن ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت جو ایک نور ہے، اس نے انسان کو باطنی نور عطا کر رکھا ہے، اور اس ساری کائنات کی روشنیاں سب اللہ ہی کی ذات عالی سے۔ تو انسان کو اپنے دل کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ بہت جوڑ ہے پچھلے احکامات میں اور اس آیت کہ پچھلے احکامات پر عمل کر کے جو گزرے ہیں انسان اپنے دل کو پاک صاف بنا سکتا ہے، اور جب دل پاک صاف ہوگا تو اندر چمکتا ہوا جو چراغ ہے ایمان کا، وہ اس باہری جو ایندھن ہے، جو نبوی تعلیمات ہیں، اس کے ذریعے وہ چراغ روشن ہوگا اور تیز جلے گا، اور پھر انسان ہزاروں کے فائدے کا سبب بنے گا، اور جب ایمان بھی چمکے گا اور اعمال بھی چمکیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ نور ہر ایک کو نہیں ملا کرتا، یہ نور اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت اور اپنی محنت سے نہیں ملتا، یہ نور تو عطا ربانی ہوتا ہے، یہ نور تو فضل یزدانی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے تو پھر اللہ اس نور کی طرف بندوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نور سے منور فرما دے۔ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تو مثالوں کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سمجھائی گئی پیاری سی مثال ہے جس سے تم سمجھ سکو کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہارے دل میں ایمان کس طرح جل رہا ہے، ایمان کی لو کس طرح روشن ہے۔ تم فکر کرو کہ تمہارے دل کا شیشہ موتی کی طرح چمک جائے، اور تمہاری ذات کے اندر زیتون کے مبارک درخت کا تیل نبوی تعلیمات کی شکل میں اتنا پڑے کیونکہ وہ تیل تو بڑا زبردست ہے، جتنا وہ تعلیمات تمہاری زندگی میں ہوں گی اتنا تمہارا ایمان کا نور بھڑکتا چلا جائے گا اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو تو بندوں کی ہر چیز کی خوب خبر۔ پھر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ منور بندے کہاں ملتے ہیں؟ یہ روشن بندے کہاں ملتے ہیں؟ یہ نور علی نور کی صفات والے بندے کہاں ملتے ہیں؟ فرمایا فی بیوت، یہ بندے ان گھروں میں ملتے ہیں اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو بنانے کا اور جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان گھروں سے مراد ہیں اللہ کی مساجد۔ تمام مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد ہیں مسجدیں۔ اللہ کے ایسے منور بندے مسجدوں میں ملا کرتے، اور مسجدوں کے بارے میں فرمایا ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ نے دو حکم دیے، ایک حکم تو یہ دیا کہ مسجدیں تعمیر کرو، مسجدوں کی عظمت کرو۔ ترفع میں دونوں معنی علماء نے لکھے ہیں، تعمیر کرنے سے بھی مراد ہے اور عظمت اور احترام کرنا بھی مراد ہے، اور وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، گھر میں اللہ کے نام کا ذکر کرو۔
مسجد اپنے آپ میں ایک پورا موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیوں بناتے تھے اور آپ نے کیوں مسجدیں بنائیں، مسجد کا کام کیا ہے، مسجد کا مقصد کیا ہے، مسجد کا ادب اور احترام کیا ہے، اور مسجد کا اس نورانی زندگی سے کیا تعلق۔ ظاہر ہے بہت زیادہ تفصیل کا اس وقت بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ تفصیل عرض کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں ہے۔ مسجد آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہر محلے کا ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے، وہ ایک جگہ رکھا ہوتا ہے اور وہاں سے پورے محلے کے گھروں میں پاور سپلائی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی سپلائی کی جاتی ہے۔ یہی مسجد کا کام ہے۔ مسجد پورے محلے اور علاقے کے لیے ایک پاور ہاؤس ہے، ایک ٹرانسفارمر ہے، ایمان کا ٹرانسفارمر، اعمال کا ٹرانسفارمر، اور وہاں سے پورے محلے کے ہر گھر میں ایمان اور اعمال کی سپلائی ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کا کام ہے، یہ مسجد کی ذمہ داری ہے۔ ایمان اور اعمال سیکھنے کے لیے لوگ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اب آج کل تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجدیں بھی ہوڑ میں بن رہی ہیں۔ مسجد کے مقاصد اگر لوگ پڑھتے اور سمجھتے تو کچھ عجیب سی صورتحال جو ہمارے معاشرے کی بنتی جا رہی ہے کہ ہر 10 قدم پر ایک مسجد بنا دی جاتی ہے۔ مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ مسجد کے ذریعے امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو۔ جو جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، وہ مسجد میں نماز کے ذریعے سے جمع ہو۔ شریعت اسلامی کا جو نظام تھا وہ یہ نظام تھا کہ ہر محلے میں مسجدیں ہوتی تھیں، 5 وقتہ نماز میں محلے محلے کے لوگ اپنے اپنے محلے میں اپنی مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ پھر ہفتے میں ایک دن آتا تھا جمعے کا، جمعے کو محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ شہر کی کسی بڑی جامع مسجد جس کو کہا جاتا تھا وہاں جمعہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام جامع مسجد ہوتا تھا۔ وہاں پر پورا شہر جمع ہو کر نماز ادا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سال میں عیدین کے موقعوں پر جامع مسجد میں بھی جمع نہیں ہوتے تھے، بلکہ پورا ضلع، دیہات، اطراف سب کسی کھلے میدان میں ایک ساتھ جمع ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ سارے عالم کے لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے۔ یہ ایک پورا اجتماعی نظام تھا جو اللہ نے مسجدوں کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ ظاہر ہے حالات ہیں اور آبادی کی کثرت ہے، اس وجہ سے اب 100% تو نظام یہ نہیں چل سکتا کہ شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہو۔ آج کل تو 50-100 لوگ 10 منٹ باہر نماز پڑھ لیتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے۔ باقی تو ہر کام آپ کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن 4 گھنٹے تک آپ پرساد بانٹیے اور اس کے بعد یاتراؤں میں گھنٹوں گھنٹوں کے جام لگائیے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مسجد کے مقاصد میں سے تھا کہ وہاں پر لوگوں کی اجتماعیت اس کے ذریعے سے قائم کی جائے، اور لوگ وہاں پر جمع ہو کر اپنا نظام، اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کریں، محلے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، ضلع کے اعتبار سے، عالم کے اعتبار سے۔ لیکن یہ بھی ایک ہوڑ ہمارے درمیان شروع ہو گئی کہ ہم آپس کے مقابلہ آرائی میں مساجد تعمیر کرنے لگے کہ فلاں برادری نے مسجد بنائی اور فلاں محلے میں مسجد بنی، اس لیے اب ہم کو بھی اتنی ہی فاصلے پر مسجد بنانی۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میرے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے جو میں مسجد تعمیر کروں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ مساجد کا ایک مقصد یہ تھا، اور یہ منور بندے جن کا ظاہر اور باطن نور علی نور کا مصداق ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں ملتے ہیں، یہ مساجد میں ملتے ہیں۔ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو،
جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، مسجد کے نورانی ماحول سے جو اپنے آپ کو وابستہ کیے رہتا ہو، وہاں مسجد کے اندر وہ اللہ کے بندے ملیں گے۔ اور مسجد کے بارے میں فرمایا ان ترفع، ایک ترجمہ علماء نے کیا مسجد کی تعمیر سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ سے، اور ایک ترجمہ علماء نے کیا کہ مسجد کا احترام کیا جائے، مسجد کا ادب کیا جائے، مسجد کو غیبتوں کا اڈا نہ بنایا جائے، مسجد کو الزام تراشیوں کا اڈا نہ بنایا جائے، مسجد کو کاروباری مشغولیتوں کی جگہ نہ بنائی جائے، بلکہ مسجد کا عمل تو یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے، علم کے حلقے ہوں، لوگ سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، اور اس کے لیے بہترین نمونہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ وہاں جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو جن اعمال میں وہ مسجد میں لگاتے تھے، وہ اعمال مساجد میں زندہ ہوں، اور جب وہ اعمال مساجد میں زندہ ہوں گے تو پھر مسجدیں زندہ ہوں گی، اور پھر ان مسجدوں کے ذریعے ایمان اور اعمال کا کرنٹ محلے کے ہر گھر میں جائے گا۔ یہ مسجد کے ذمہ داران کی، مسجد کے منتظمین کی، مسجد کے حضرات ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے محلے کو یہ سمجھیں کہ مسجد سے ان کو ایمان اور اعمال کی غذا ملنی چاہیے۔ وہ مسجد جب آئیں تو سیکھ کر جائیں کچھ، وہ مسجد جب آئیں تو لے کر جائیں کچھ، اپنے ایمان میں، اپنے علم میں، اپنے اعمال میں، اپنے تعلق مع اللہ میں، اپنے اللہ کے ساتھ رونے دھونے میں ان کے اضافہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ویرانے کی طرح بالکل خالی ہاتھ مسجد آئیں کہ جمعے جانا ہے اور بس اپنی فارمیلٹی پوری کرنا ہے۔ بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جس قوم کے درمیان رہتے ہیں اس کے یہاں رسمیات کا جو جال بچھا ہوا ہے اور منتر تنتر کا جو جال بچھا ہوا ہے، امت مسلمہ کو اس سے نکلنا ہوگا۔ اسلام میں رسمی کوئی چیز نہیں ہے، ہر عمل کی حقیقت ہے، ہر عمل کی ایک روح ہے، ہر عمل کی ایک اسپرٹ ہے۔ جب مصلی جمعے میں آئے مسجد، خاص طور سے اور دیگر نمازوں میں بھی اس کا نظم ہو، تو اس کے ایمان میں، اعمال میں، علم میں، عمل میں اضافہ اور ترقی ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہ منور بندے، اللہ کے یہ نور علی نور کی صفات والے بندے مسجدوں میں ملتے ہیں، جن مسجدوں کے ادب اور احترام کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ ہم بہت سی ضرورتوں سے مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہم جماعتوں میں مسجد میں جاتے ہیں، ہم اور مجلسوں میں دینی مسجد میں بیٹھتے ہیں، ان سب میں مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے افسوس کی یہ بات ہے، آج کل نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسجدوں میں لوگ، ایک ہوتا ہے ایک بار بھولنا، دو بار بھولنا، ایک مستقل کا معمول اور رنگ ٹون میں گانے لگے ہوئے ہیں، رنگ ٹون میں عجیب قسم کی گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور نماز کے دوران گھنٹی پہ گھنٹی بجی جا رہی ہے، اس کو مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نماز میں کس طرح موبائل بند کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ مسجد کی کتنی بے حرمتی ہوتی، مسجد کے نماز میں کتنا خلل پڑتا ہے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجد کا ادب اور احترام کرو، ویذکر فیہا اسمہ، اور مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، اور اللہ نے انہی منور بندوں کا، آگے جن کو اللہ نے رجال کہا، اپنے خاص بندے کہا، مرد کہا، یہ وہ بندے ہیں جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں، عام طور سے وہ معمولات صبح اور شام کے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کہیں سے اپنی طرف سے اٹھا کر شروع نہیں کر دیتے۔ بارہا قرآن پاک میں اس کے اشارے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ذکر کا، اللہ کی تسبیح کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے ساتھ لو لگانے کے خاص اوقات ہیں، صبح کا وقت اور شام کا وقت۔ فرمایا یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، یہ وہ بہادر بندے اور وہ مرد لوگ ہیں، یہ وہ منور لوگ ہیں جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور ان کی صفات یہ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی اور اپنی مشغولیات ان کو اللہ کے دھیان سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ کے دھیان سے غافل نہیں کرتی، کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں اور تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی، وہ دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے۔
اللہ کے ذکر سے مراد، اللہ کے دھیان سے مراد وہ جس وقت خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ سوچ کر نہیں بولیں گے اور یہ سوچ کر سچ بولیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سچائی اور امانت داری اور ایک لحاظ کے ساتھ تجارت کرو۔ یہ جب انسان اس خیال کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو گویا وہ ذاکر بن کر تجارت کر رہا ہے۔ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والشہداء، کہ جو شخص سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا اللہ کے نزدیک اور قیامت کے دن انشاءاللہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا۔ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا گویا اللہ کو یاد کرتے ہوئے تجارت کرنا ہے۔ اپنے جس ذمہ داری میں انسان ہے اس ذمہ داری میں اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھنا گویا اس بندے کے لیے ذکر کا عمل ہے جو وہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب وہ تجارت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اسی طرح نمازوں کے اہتمام سے غافل نہیں ہوتے۔ دکان پر بیٹھ کر وہ یہ نہیں کرتے میں ظہر اثر سب گھر جا کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، بلکہ نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر دو مسجدیں قریب ہیں اور دکان پر دو لوگ ہیں تو اپنا نظام ایسا بناتے ہیں کہ بھئی ایک مسجد میں پڑھاؤں گا، پھر میں دکان پہ آ جاؤں گا، دوسری مسجد میں تم چلے جانا، لیکن نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے سامنے اگر بار بار اس کو یہ سبق یاد دلایا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ شرم کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا کسی مسلمان کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نماز قضا کرتے، جبکہ اس کے سامنے حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے نماز قضا کی اس نے کفر جیسا عمل کی، کافروں والا عمل کی۔ بہت سخت باتیں علماء کرام نے نماز کے چھوڑنے والے کے بارے میں لکھی ہیں۔ بعض فقہا کا تو یہاں تک مسلک تھا کہ وہ جو آدمی مسلسل پابندی سے جان بوجھ کر نماز چھوڑتا تھا وہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں فرماتے تھے۔ اتنا خطرناک عمل ہے نماز باجماعت، نماز کا ضائع کرنا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں، منور بندے ہیں، تصور نہیں ہے نور کا، کتنا ہی بڑا انسان چیریٹی کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا خدمت گزار اور کتنا ہی بڑا اور نیک اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر نمازوں کا پابند نہیں ہے خدا کی قسم وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں، نماز کے بغیر اللہ کے اچھے بندے بننے کا کوئی تصور نہیں۔ کتنا ہی بلند ترین مقام پر کوئی انسان پہنچ جائے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور لازم ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہیں وہ نہایت غلط اور خطرناک راستے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنی زیادہ تاکید، قرآن پاک میں جو تاکید نمازوں کے اہتمام کی آئی ہے اور نماز چھوڑنے پر جو وعید بیان فرمائی گئی ہیں وہ اور کسی عمل کے بارے میں توحید کے بعد اور ایمان کے بعد نہیں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نہ وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں نہ وہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں۔ نماز انسان کی مالی عبادتوں کا ایک بہترین اور سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اور زکوٰۃ انسان کی مالی عبادت کا نمونہ ہے کہ وہ ساری مشغولیات کے درمیان اللہ کا دھیان رکھتے ہیں، اور جانی اور مالی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی حقوق ہیں، نماز کا تعلق خاص طور سے اللہ کی ذات سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی ہے۔ بندوں کا بھی اس میں حق ادا ہوتا ہے۔ جو اس طرح تجارت کرے، اس طرح کاروبار کرے، اس طرح دنیا میں زندگی گزارے کہ اللہ کے حقوق بھی پہچانتا ہو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، قرآن ان کو رجال کہتا ہے۔ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور اس سب کے ساتھ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ کے سامنے حاضری کا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کو اپنی زندگی کا جواب دینے کا۔ فرمایا اس دن سے وہ بہت ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے
جو کفر والے ہوں گے اور باطل ہوں گے ان کی آنکھیں، ان کے دل پلٹ جائیں گے۔ یہ ایک تعبیر ہے، محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اتنا ڈر، اتنی دہشت اور اتنا خوف ہوگا کہ آنکھیں پلٹا کھا جائیں گی، دل پلٹ جائے گا، دہشت اور خوف کا ایسا اثر ہوگا۔ فرمایا وہ آخرت کے دن سے بہت ڈرتے ہیں۔ آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے روکنے میں سب سے زیادہ معاون ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا کہ انسان پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بار بار وہ آخرت کو یاد کرے، ہر رکعت میں آخرت کا تصور اس کے ذہن میں آئے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اپنے ایک ایک کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اللہ کے منور بندے جن کا ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے، اور جو بہادر مرد ہوتے ہیں وہ آخرت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے استحضار سے لرزاں رہتے ہیں۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور کی وہ آیات تھیں جن کی کچھ تشریح و تفسیر عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی۔ ہم اور آپ اس کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ نے ہمارے دل کو جو ایمان کا چراغ عطا فرمایا ہے وہ ایمان کا چراغ ٹمٹماتا رہے، اور اس چراغ کو جس شیشے سے، جس دل سے چھپایا ہوا ہے، وہ شیشہ، وہ ہمارا دل کوكب دری بن جائے، ایک چمکتا ہوا دل، گناہوں سے محفوظ دل۔ اور وہ دل کیسے بنے گا؟ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ جو احکامات اس سے پہلے دیے گئے ہیں نظروں کی حفاظت کے اور بہت سے احکامات، ان احکامات پر عمل ہو، اور پھر زیتون زیتونۃ مبارکہ کا جو درخت ہے، نبوی تعلیمات جو ہیں اس کو ہم اپنے اندر اتاریں، وہ اس ایمان کے لیے ایک ایندھن کا کام کریں گی۔ اور نبوی تعلیمات میں وہ طاقت ہے، وہ جان ہے، اور وہ تعلیمات ایسی آبادی اور آفاقی ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ کہ جب وہ تعلیمات زندگی میں آئیں گی تو پھر ظاہر بھی چمکے گا، باطن بھی چمکے گا، ایمان بھڑک اٹھے گا، اور پھر انسان نور علی نور کا ایک خوبصورت نمونہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے لیے اپنے کو مساجد سے وابستہ کریں، ذکر سے وابستہ کریں، اللہ کی یاد سے وابستہ کریں، اور اپنی دنیاوی مشغولیات میں بھی اس طرح رہیں کہ نہ نماز سے غافل ہوں، نہ زکوٰۃ سے غافل ہوں، نہ ذکر سے غافل ہوں، اور آخرت کا ڈر ہمارے اندر پیدا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو منور فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے مزین فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ یہاں حاضر ہونے والے تمام مردوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی تمام خواتین کو اللہ قرآن پاک پر، اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہماری دنیا کی الجھنوں اور پریشانیوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے دور فرما، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی سے غیب سے شکلیں پیدا فرما یا اللہ، اور جو جس لائن سے جس طرح سے پریشان ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی تمام الجھنوں پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ اس ملک میں امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ظاہری آسرے سارے ٹوٹ چکے ہیں اور آپ ہی نے ختم کیے ہیں تاکہ بندے اب تو آپ کی طرف رجوع کر لیں، اب تو آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اب تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اے اللہ اب کیا باقی رہ گیا؟ کھلے عام مارنے کاٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ حفاظت فرمانے والے ہیں، ہمیں آپ کی ذات عالی پر بھروسہ ہے۔ بڑے بڑے فرعون و نمرود آئے اور آپ نے سب کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، آپ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اپنی طاقت کا ظہور فرما دیجئے، اپنی قدرت کا ظہور فرما دیجئے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، سب کی پوری پوری حفاظت فرما، سب کے جان کو، مال کو، عزت کو، ایمان کو، اعمال کو، عقائد کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کو محفوظ فرما، ہمارے مدارس کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے مراکز کو محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کے لیے جو لوگ بھی جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں، جہاں سے انجام دے رہے ہیں، ان سب میں خوب برکتیں عطا فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ معاونین اور انصار مخلصین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنی مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں اور دعائیں ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن کے نظام کو، اس کی ترتیب کو بے انتہا قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ منتظمین کو، حاضرین کو، سننے سنانے والوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔